اس طرح کی کوئی اس سے پرابلم ہے تو اس سے بھی یہ اسٹیپن ٹرپنگ کے چانسز بڑھ سکتے ہیں. میڈیکیشن ہے الکوہول یا اس کی ہمارے پاس ایک مثال ہے. پچھلے سال ہمارے میکینیکل ٹیکنیشین جو مظفر صاحب, انہوں نے کوئی اس طرح کی میڈیسن لی تھی الکوہول والی, تو جس کی وجہ سے وہ کھڑے کھڑے گر گئے تھے. اس سے سلپنگ کے فالنگ کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. ہیومن چلے اگر ہم موبائل بات کرتے ہوئے چل رہے ہیں تو موبائل بات کرتے ہوئے چل رہے ہیں اور اس سے بھی کیا ہو سکتا ہے, ہم ٹرپ ہو سکتے ہیں. اگر بہت رشلی ہم بات کر رہے ہیں تو اس سے بھی ٹرپنگ کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. ہاؤس کیپنگ پراپر نہیں ہے تو اس سے بھی چانسز بڑھ جاتے ہیں. اور پوٹینشیل ہیزارڈ جہاں ہیں, اس کے ٹرپنگ سلپنگ کے پوٹینشیل ہیزارڈ جہاں ہیں, اگر وہاں پراپر اس کے نہیں ہے دیے ہوئے, اس کا سائن بورڈ نہیں ہے تو بندہ تو غیر متعلق ہو کے ادھر چلے گا, اس سے بھی گرنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. اور اس طرح فٹ ویئر ہے, سلک اسموتھ سرفیس کے مطلب سول جو ہے وہ بالکل اسموتھ ہوتا ہے. ہائی ہیل ہوتی ہے, ہائی ہیل جو شوز ہیں یا پراپر شوز جو نہ ہونے کی وجہ سے بھی ٹرپنگ کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. What can you do to reduce the risk? تو اس کے لیے یہ تمام جو ابھی مطلب جس پہ بات ہوئی ہے, اس کو ریڈیوس کرنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے. اس پہ جو بھی آپ کے سامنے ٹاسک ہے اس کے لیے ایک پراپر ٹائم ہے, اس ٹائم پہ آپ کام کریں اور پوری اٹینشن جو ہے آپ اس کی طرف دیں. ایڈجسٹ یور اسٹیپ, یعنی اپنے اسٹیپ جو ہے ان کی لینتھ اور اسٹرینتھ جو ہے اس کے ایک خاص جتنے آپ نے ایک ٹائم میں کام کرنا ہے اس کے مطابق ایڈجسٹ کریں, اس سے اوور ہونے کی کوشش نہ کریں. واکنگ ود فیٹ, یعنی جب آپ واک کر رہے ہوں تو فیٹ کا اگلا کنارہ تھوڑا سا باہر کی طرف ہونا چاہیے. اس سے جو سینٹر آف بیلنس ہے وہ پراپر ہوتا ہے, وہ لوز نہیں ہوتا, ان بیلنس نہیں ہوتا. اور اگر آپ کسی کارنر سے ٹرن لے رہے ہیں تو کوشش کریں تھوڑا سا وائڈ ٹرن لیں, نیرو ٹرن نہ لیں. ہو سکتا ہے آگے سے کوئی بندہ ہو اور اس سے وہ ٹکراؤ ہو سکتا ہے. لائٹ جو ہے وہ برابر ہونی چاہیے. اگر ڈارک روم میں جا رہے ہیں تو فلیش لائٹ کی یوز کرنی چاہیے. اور اگر کوئی ہیوی ویٹ آپ نے اٹھایا ہوا ہے یا ہیوی لوڈ اٹھایا ہوا ہے, پہلے وہ اٹھانا ہی نہیں چاہیے. آپ نارمل جس سے آپ کا ویژول ویو جو ہے وہ کلیئر ہو, اس طرح کا کوئی ویٹ اٹھایا. اگر زیادہ ویٹ اٹھا لیا جو آنکھوں سے بھی اوپر ہے, آپ اوپر سے بھی کچھ نظر نہیں آ رہا ہوگا اور نیچے سے بھی اگر ویکس کر دیتا ہے تو کچھ نظر نہیں آ رہا ہوگا, اس سے بھی ٹرپنگ کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. تو ان پہ عمل کر کے ان سے بچا جا سکتا ہے. کٹ سے ہم کیسے کون سی چیزیں استعمال کر کے ہم کٹنگ سے جو ہے کر سکتے ہیں. نارملی آپ کوشش کریں کہ جو کچن میں آپ چھٹیاں استعمال کر رہے ہیں وہ تھوڑی سی دیر ہو. شارپ نائف جو ہے وہ ڈل نائف سے بہتر ہوتی ہے, کیونکہ اگر تیز چھٹی ہے تو وہ آپ کو کاٹنے میں تھوڑی آسانی ہوگی. زیادہ اگر آپ زور لگا کے کاٹیں گے کٹی یا صرف ہوئی تو آپ کے لیے ڈینجرس ہوتی ہے. دوسرا یہ کہ آپ کٹنگ بورڈ استعمال کریں
اور نارملی ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ہم کوئی چیز کاٹتے ہیں یا چھیلتے ہیں تو چھری کا رخ جو ہے وہ ہماری طرف ہوتا ہے. وہ جو ہے اگر آپ کی سلپ ہو جاتا ہے تو وہ چھری جو ہے وہ آپ کے ہاتھ کو یا جسم کو ڈیمیج کر سکتے ہیں. نارملی جیسے آپ دیکھتے ہیں نیچے کی چھری میں بھی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آپ کوشش کریں کہ اگر آپ کو کچھ چھیل رہے ہیں تو اس کے لیے آپ چھری کا رخ جو ہے وہ آپ کے جسم کے اپوزٹ ڈائریکشن میں ہونا چاہیے تاکہ آپ کو اگر کچھ سلپنگ بھی ہوتی ہے تو آپ کو چھری جو ہے آپ کو نقصان نہ بچے. اگر کام کرتے ہوئے آپ کے ہاتھ سے چھری گر جاتی ہے تو آپ اس کو پکڑنے کی کوشش کریں گے کہ پیچھے ہو جائے کیونکہ اگر زمین سے ٹکرا کے وہ آپ کے پاؤں کو یا جسم کے کسی کو بھی جو ہے وہ نقصان دے سکتی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ہم گھروں میں دیکھتے ہیں کہ خواتین زیادہ تر جو ہیں وہ استعمال کرتی ہیں کہ چھری کو استعمال کرتی ہیں پین استعمال کرتی ہیں اوپر کرنے کے لیے. تو وہ کانٹا اگر اس کا ذرا سا سلپ ہوا تو وہ آپ کی آنکھ کو یا جسم کے یا ہاتھ کو کسی کو جو ہے وہ آپ کو نقصان پہنچائے گا جو آپ کے لیے کوشش کریں کہ اس کو اوائڈ کیا جائے پراپر کور کرنے کے لیے اس کو استعمال کریں. اور دوسرا یہ دیکھتے ہیں کہ ہم گھروں میں استعمال کرنے کے بعد چھریوں کو صاف کر کے اسی کیبل میں رکھ دیتے ہیں جس میں آپ کے گھر کے باقی کپ بورڈ یا دوسری جو گھر کی چیزیں برتن وغیرہ رکھے ہوتے ہیں اور آپ جب اس کا استعمال کرنے کے لیے نکالتے ہیں تو کوئی چیز آپ کو کرے گی یا نقصان کرے گی آپ کو کرنے کے لیے. اس لیے کوشش کریں کہ جو آپ چیزیں استعمال کریں تو دھو کے ایک علیحدہ ڈراؤ ہو جس میں رکھیں اس کو تاکہ آپ کو جو ہے نقصان نہ ہو اس کا. دوسرا یہ دیکھیں کہ آپ اگر آپ کچن کے کوئی شیشہ یا گلاس ٹوٹ جاتا ہے تو ہم اکثر اس میں جو کوتاہی کر جاتے ہیں کہ آپ بعد میں اٹھا لیں گے. کوشش کریں کہ آپ امیڈیٹلی اس کانچ کے ٹکڑوں کو اٹھا لیں اور اس چیز ڈسٹبن میں ڈال دیں. دوسرا یہ دیکھا گیا ہے کہ اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ بڑے جو کانچ کے ٹکڑے ہیں ان کو تو ہم اٹھا لیتے ہیں لیکن چھوٹے جو پیسز ہوتے ہیں جو زیادہ نقصان ہوتے ہیں کہ بچے آ گئے جو لگے ہوں کچن میں آ کر وہ چھوٹے پیسز جو آپ کے زیادہ نقصان ہوتے ہیں. تو کوشش کریں کہ کسی بھی جھاڑو سے یا کچن کلینر سے جو کپڑا ہوتا ہے اسے صاف کر کے ان کو ڈسٹبن میں ڈال دیں. اور نارملی ہم گھروں میں جو کم لوگ ہیں وہ کچھ لوگ ہیں وہی استعمال کرتے ہیں ڈسٹبن تو شاپر وغیرہ استعمال کیے جاتے ہیں. تو کوشش کریں کہ اگر اس طرح کی کوئی سچویشن ہے تو شاپر پیپر جو ہوتا ہے پیپر میں ڈال کے اس کو شیشوں کو تو پھر ایسی کنٹینر میں ڈالیں جو اس سے وہ کٹ ہو کے نیچے آئیں گے کیونکہ اگر آپ صاف کر کے کسی شاپر میں ڈال دیے اور دوبارہ وہ اس کو پاڑ کے شاپر کو دیں تو اس کا فائدہ نہیں ہے وہ آپ کو دوبارہ اس میں ہی نقصان دے سکتے ہیں. اب یہ کہ دوسری جو زیادہ تر کچن میں ہوتی ہے تو جلنے کی نقصانات ہوتے ہیں یا انجریز ہوتی ہیں تو اس کا اس کی سیفٹی کے لیے یہ ہے کہ آپ اگر کچن میں ڈیپ یا کوکنگ رینج استعمال کر رہے ہیں تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ اس کے ہینڈل جو ہے ان کو اپنی طرف رکھیں کہ جب آپ نکالنے لگیں تو آپ کو اس ہینڈل سے نکال لیں ساتھ میں آپ کو نکالنے سے جو ہے وہ آپ کا جو جلنے کا نقصان کم ہو. دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ اس طرح کی کوئی چیز استعمال کر رہے ہیں ان کو باہر نکالنے کے لیے آپ کاٹن کے یا پھر موٹے گلاس استعمال کریں تاکہ آپ کو جلنے کا خطرہ کم سے کم ہو. اور یا پھر کوئی طرح کا کپڑا لے لیں اگر آپ کے پاس گلاس نہیں ہے تو تاکہ آپ کو جلنے کی جو ہو. دوسرا یہ ہے کہ آپ کی اگر کوئی اوپن شیٹ استعمال کر رہے ہیں آپ لٹے اس کو گرم کرنے کے لیے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ اگر زیادہ وہ ڈٹا ہوئی ہوئی ہے آپ نکالیں گے تو اس سے آپ کو اسٹیم کا جو ہے یا بھاپ آپ کو لگنے کا ہاتھ کو یا جسم کو زیادہ خطرہ ہوتا ہے. کوشش کریں کہ اس کو جسم سے زیادہ دوری رکھیں. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ تیز ہوتی ہے اگر آپ کو کوئی رینج استعمال کر رہے ہیں تو اس میں وہ جالیاں لگی ہوتی ہیں تو آپ کوشش کریں کہ اس کو جو ہے نا نکالنے کے لیے آپ جالی کو پہلے باہر لیں پھر وہ پرسنل گلوز استعمال کر کے تو آپ اس کو اٹھا لیں تاکہ آپ کو جلنے کا خطرہ کم سے کم ہو. اسی چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ لکڑی جو ہم استعمال کر چکے ہوتے ہیں مائکرو ویو اوون اور یا کوکنگ رینج اس کے بعد ہم استعمال کر کے ہمیں ٹھیک ہے چھوڑ دیا لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ کافی دیر تک گرم رہتی ہے تو کافی دیر تک بھی اگر اس کے بعد آپ کو استعمال کرنا پڑے تو یہ ذہن میں آپ کو ہونا چاہیے کہ ایٹ لیسٹ آپ کو آدھا پونا گھنٹہ اس کو چھوڑیں تاکہ وہ گرم نہ ہو. ورنہ آپ اگر امیڈیٹ استعمال کریں تو احتیاط لازمی رکھیں کہ ورنہ وہ آپ اس کو جل سکتے ہیں. اب یہ ہے کہ اگر گھروں میں آپ مائکرو ویو استعمال کر رہے ہیں تو پہلے کوشش کریں کہ آپ جو مینول اس کے انسپیکشن مینول ہے اس کو استعمال کرنے سے پہلے لازمی پڑے ورنہ آپ کو ہیٹ کی وجہ سے یا اس کے غلط استعمال کی وجہ سے اپنے آپ کو نقصان پہنچا دیں گے. تو دوسرا یہ ہے کہ آپ اگر پانی کو یا لکوڈ کو اگر آپ کر رہے ہیں گرم کر رہے ہیں تو آپ کو اتنا گرم کریں کہ اس کا جو ہے بوائلنگ پوائنٹ آپ کے ذہن میں ہو کہ اگر آپ نے اس کے بوائلنگ پوائنٹ سے زیادہ آپ نے بوائل کر دیا تو وہ اسٹیم پروڈیوس کرے گا اور آپ جب اس کو نکالنے لگیں تو وہ اسٹیم جو ہے وہ آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگی. یہ ہے کہ آپ وہی پراپر جو ہے برتن استعمال کریں جو مینوفیکچرر نے جو ہے وہ آپ ریکمینڈ کیے پلاسٹک یا الومینیم کے جو ہے وہ برتن جو ہے اس میں کوکنگ رینج میں استعمال نہیں کرنے چاہیے وہ اس کے لیے نقصان دہ ہے.
اور اگر آپ کچن میں کوئی چیز گرم مائکرو ویو میں یا کوئی رینج میں کوئی چیز استعمال گرم کر رہے ہیں تو اس کے اوپر اگر پلاسٹک کا کوئی کھانے کا بن ڈبا ہے جس کے اوپر پلاسٹک ہے وہ اگر آپ استعمال کر رہے ہیں تو اس کو نکالنے سے پہلے نکالیں اور اس کو جسم سے دور رکھیں کیونکہ وہ پلاسٹک سے پیدا ہونے والی اسٹیم جو ہے وہ اگر آپ انہیل کرتے ہیں تو آپ کے لیے زیادہ نقصان دہ ثابت ہوتی ہے. اگر آپ کے مائکرو ویو میں کوئی چیز نہیں رکھی ہوئی یا کوکنگ رینج میں تو پھر اس کو آپ استعمال کرنا اس کے لیے زیادہ خطرناک ہوتا ہے کہ آپ اگر اس کو اوور ہیٹڈ کر دیں گے تو وہ اس فٹ کو جو ہے ڈیمیج کرے گا. فائر کا ہے کہ کچن میں رہنا جو ہے وہ فائر کے اکثر حساس دیکھیں گے تو فائر سے بچنے کے لیے آپ کوشش کریں کہ آئل اسپیس جو ہے وہ ان کو کنٹرول کریں یا اور جو آئل آپ کو کوکنگ آئل ہے یا اسٹوو کے لیے جو آپ استعمال کرتے ہیں اس کو آپ کو چولہے سے دور رکھنا چاہیے کیونکہ زیادہ تر حادثات جو ہیں وہ اس وجہ سے ہوتی ہے کہ آپ آئل پاس پڑا ہے تو اس نے آپ پکڑ لی تو اس سے زیادہ جو ہے آپ کا خراب لگنے کا خطرہ ہوتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ گھر میں خواتین استعمال کا زیادہ کام کر رہی ہوتی ہے اوپن سلیپ ہوتی ہے یا انہوں نے لانگ شرٹس پہنی ہوتی ہیں اس سے جو ہے سب سے زیادہ خطرہ ہوتا ہے آپ لگنے کا. کچھ پہ یا تو بازو کھول کر دیجیے یا پیٹرن جو ہے پراپر کوکنگ کا آپ کو استعمال کیجیے تاکہ آپ لگنے سے جو ہے بچا جا سکے. دوسرا یہ ہے کہ آپ خواتین استعمال کرتی ہیں بال کھلے ہوتے ہیں تو آپ اگر چولہے جھک رہی ہیں یا اس سے وہ بال آپ کے آپ پکڑ لیجیے کوشش کریں کہ کام کرنے سے پہلے جو ہے بالوں کو باندھ دیا جائے. دوسرا یہ ہے کہ آپ کلیننگ کے لیے جو آپ کپڑا استعمال کرتے ہیں یا کچن ٹاولس جو ہوتے ہیں بہت زیادہ وجہ ہوتی ہیں آپ پکڑنے کی تو آپ ان کو جو ہے ہمیشہ کوشش کریں کہ چولہے سے زیادہ دور رکھتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ آپ کے جو ایگزاسٹ وغیرہ لگے ہوتے ہیں یا آپ کا کوکنگ رینج ہے یا گرل ہے تو اس کی گریس ہوتی ہے وہ گریس جو ہے وہ آپ کو پراپرلی کلین کریں تاکہ وہ آپ کی آگ لگنے کا باعث نہ بن سکے. اور ہوتا ہے کہ جی آپ یہ کوشش کریں کہ جب بھی آپ کوئی چیز پکا رہے ہیں یا کچن میں کام ہو رہا ہے کوئی آگ جل رہی ہے کچن کو چھوڑ دینا نہیں. اکثر بھی آسان دیتے ہیں اور اس کی وجہ سے جو ہے کہ بنا کچن چھوڑ کے چلا گیا کوئی چیز پاس پڑی ہے وہ جو ہے اگر چھوٹی موٹی آگ ہوتی ہے تو وہ کور کر لیتا ہے اگر بالکل دو کوشش یہ کریں کہ جب اگر کوئی کوکنگ کام ہو رہا ہے تو کچن چھوڑ کے نہ جائیں. اور ایک ایٹ لیسٹ جو ہے اسموک ڈیٹیکٹر یا فائر ڈیٹیکٹر جو ہوتا ہے وہ ایک ایٹ لیسٹ اگر آپ کر سکیں کچن کی قریب ہو یا کچن میں ہو تو اس سے جو ہے آپ اپنے آپ کو کافی حد تک جو ہے آگ لگنے سے محفوظ رکھ سکتے ہیں یا اگر آگ لگ بھی جاتی ہے تو وہ آپ کی سیفٹی کے لیے زیادہ اگر کچن میں چھوٹی موٹی آگ لگ جاتی ہے تو اس کو آپ مطلب بڑی آگ سے تو آپ اکیلے نہیں کر سکتے لیکن اگر چھوٹی موٹی آگ لگتی ہے تو اس کو آپ کیسے کر سکتے ہیں کہ قابو پا سکتے ہیں. اگر چھوٹی موٹی آگ پکڑ ایک پین میں آگ لگ جاتی ہے تو آپ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اس پین سے بڑا تو اس کا ڈھکن جو ہے وہ رکھ دیں تاکہ اس کا آکسیجن بھی نہیں بند ہو آگ جو ہے وہ آپ کی بند ہو جائے گی. اگر گریس فائر ہوتی ہے تو گریس فائر کے لیے آپ کوشش کریں کہ جو بیکنگ سوڈا ہوتا ہے وہ بھی اس کا یوز مدد کریے کہ آپ کو آکسیجن اس کی بند ہو جائے گی تو آگ بند ہو جائے گی. لیکن یہ کوشش نہ کریں کہ اس کے اوپر آٹا یا پانی ڈالیں کیونکہ دونوں میں آکسیجن ہے تو اس کے چھوٹے کو زیادہ بڑھا دیں گے. تو اگر آپ کے پاس گھر میں بیکنگ سوڈا ہے تو وہ کوشش کریں کہ اس سے بجائے. اگر آپ کے کپڑوں کو آگ لگ جاتی ہے تو جو سیفٹی کا ایک رول ہے اسٹاک ٹاپ اور رول اگر آپ موجود ہیں پاس یا خود بنا اگر نہیں کر سکتا تو آپ پاس موجود ہیں اس کو زمین پہ گرا کے رول بنائیں یا اگر کوئی کمبل ہے تو اسے اس کی آگ بجانے کی کوشش کریں. فائر اسٹیشن اگر گھر میں ہو تو زیادہ بہتر ہے کہ آپ کی اگر دوسری کی چھوٹی موٹی آگ لگ جاتی ہے چھوٹے میں ہوتی تو اس سے بہتر ہے کہ آپ آگ لگا سکتے ہیں. آگے یہ ہوتا ہے کہ بجلی کے جھٹکے جو ہوتے ہیں گھروں میں اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ بجلی کے جھٹکوں میں جو ہے وہ پرابلم دیکھی گئی ہے. تو آپ اگر کوئی بھی چیز خاص کر یہاں گھر میں ٹوسٹر استعمال کر رہے ہیں تو اس میں پھنس جاتا ہے ٹوسٹ پھنس جاتا ہے تو آپ اس کو نکالنے سے پہلے آپ جو ہے اس کی الیکٹریکل پاور سپلائی جو ہے وہ آپ بند کر دیں نہیں تو ویسے آپ نکال رہے ہیں تو میں بھی آپ کو وہ الیکٹریکل شاک دیں. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر اس کو نکال رہے ہیں تو ہمیشہ اس کو پلگ کو پکڑ کے تار کو پکڑ کے کھینچنا جو ہے وہ بہت زیادہ ڈینجرس ہوتا ہے. اور یہ ہے کہ دوسرا اگر آپ کے گھر میں بجلی کی سپلائی ہے کچن میں تو بجلی کی جو تاریں ہیں ان کو کم سے کم جو ہے کوشش کریں کہ آپ کی بجلی کی تاریں ہیں اس کو سے زیادہ دور ہو. قریب ہوگی تو جلدی آپ کو پڑنے کا خطرہ ہے اور